سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا فضل جود اور کرم رہا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کیا، اس لیے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی شہید ہوئے تھے، اور اس کے 1 سال بعد دوسرے صحابی کی بیماری سے یا طبعی موت ہوئی، مطلب شہادت نہیں ہوئی، عام طور سے جیسا انسان انتقال کر جاتا ویسا ہوا، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو طبعی طریقے سے انتقال کر گئے اور 1 سال بعد انتقال کر گئے، وہ جنت میں شہید سے پہلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، اللہ کے رسول فلاں صحابی شہید ہوئے اور میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور فلاں ایک دوسرے صحابی جو شہید نہیں ہوئے وہ 1 سال بعد انتقال کر گئے وہ پہلے جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کئی اعمال بیان کیے کہ اس نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا 1 سال میں زیادہ، لیکن ایک چیز خاص طور سے بیان کی، اس نے ایک رمضان بھی تو زیادہ پایا، اس نے نمازیں پڑھی اس روایت کے الفاظ، لیکن یہ الفاظ بھی ہے اس نے ایک رمضان بھی تو زیادہ پایا، اس لیے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ رمضان زیادہ پانے کی فضیلت کیا ملی۔ یہ شہید کے معاملے میں تو ہم جانتے ہیں وہ جنت جانے والے، لیکن یہ شخص چونکہ اس نے اعمال زیادہ کیے اور ایک رمضان بھی پایا تو اس نے فضیلت اٹھایا، تو لہٰذا رمضان ایک غنیمت موقع اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو ریوائیو کر لے، اپنے آپ کو ریچارج کر لے، اور پھر اس کو زندگی اور باقی رہی اصل چیزیں۔ چلیے آئیے آج جو ٹاپک ہمارا جو عنوان ہے کہ رمضان میں ہونے والی جو کامن مسٹیکس ہے یا یہ غلطیاں جو ہم نہ کریں یا ان غلطیوں سے بچیں ہم رمضان میں، اس میں پہلی چیز ہم انشاءاللہ عزیز سحر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سحری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، سحور یاد رکھیں، لیکن وہ سحر بولے تو زیادہ اردو میں اسی طرح سے لوگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو سحر میں جو ہوتی ہے مسٹیکس یاد رکھیے، ان غلطیوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مسٹیکس ہم سے کم از کم سحر کے معاملے میں نہ ہو، چونکہ سحر روزے کی ابتدا ہے یاد رکھیں۔ اس کے بعد موقع ملا تو ہم روزے کے دوران اور پھر افطار کے تعلق سے کچھ غلطیاں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلی غلطی جو سحر کے تعلق سے ہم سے ہوتی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا یہ مسئلہ یاد رکھیے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، فجر سے پہلے کرنا ضروری یاد رکھیں۔ فرض روزوں میں اس کی نیت کرنا ضروری ہے، نفل روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھ جائیں نیند میں سے اور کچھ کھایا پیا نہ ہو اور حالات لگے کہ اب روزہ رکھ لینا چاہیے تو آپ رکھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ مطلب فجر کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے فجر کے بعد اپنے بیویوں کے پاس بول بھیجایا کہ کچھ کھانے کے لیے، سب نے کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو آپ نے فجر کے بعد نیت کی اس کے۔ لیکن رمضان کا معاملہ ایسا نہیں، فرض روزوں کا اور فرض روزوں کی اگر قضا کر رہے ہیں آپ، قضا بھی ہوتی ہے نا اس کی جو چھوٹ جاتے ہیں، ان دونوں کے لیے نیت کا فجر سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اب میں یہ پوائنٹ کیوں رکھ رہا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے نیت، ہمیں کوشش کرنا چاہیے فجر سے پہلے نہیں، رات میں ہی ہم نیت کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ غلطی سے سو جائے، نیند نہ کھلے تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ نیت نہیں کی تھی، تو نیت کر کے ہی سو جائے۔ اب سمجھ لیجیے اٹھ گئے تو ٹھیک ہے، نیت کے مطابق اٹھے، سحر کی روزہ رکھا، لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور سیدھا فجر میں اٹھے، سحر کا وقت چلا گیا، تو بھی آپ روزہ چاہے تو رکھ سکتے، یاد رکھیے اس میں مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا نیت کا پہلے کر لینا یا رات میں نیت کا کر لینا احتیاطاً، تاکہ اگر غلطی سے ہم نہ بھی اٹھ سکے، غفلت ہو جائے، نیند ہے وغیرہ ہے جو بھی ہے، تو ہمارا روزہ درست رہے، یاد رکھیں۔ اب ایک سوال اور آتا ہے یاد رکھیے، جو اس کے اندر ہی یاد رکھیے، وہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا ایک طرح سے یہ، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات میں آپ نیت کر کے سو جائے اور اگر کسی وجہ سے سحر نہ بھی ہو تو وہ روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو ایک سوال آتا ہے کیا ہم بغیر سحر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی غلطی ہمارے پاس یاد رکھیے، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو یا نفل روزے ہو، دونوں کے لیے سحر کرنا صرف سنت ہے، کنڈیشن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مطلب بغیر سحر کے روزہ بھی بالکل مکمل ہے۔ اب یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، غلطی سے اگر سحر چھوٹ گئی تو پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا سحر چھوٹ گئی تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے سحر چھوٹ گئی، آپ کی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی چونکہ آپ بیمار ہیں اور سحر کر کے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں جو بھی بیماری ہے، تو ٹھیک ہے پھر تو آپ روزہ چھوڑ دیں گے چونکہ بیماری کا مسئلہ ہے اور سحر کے بغیر رکھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک آدمی تندرست ہے، نوجوان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام زبان میں ہٹا کٹا ہے، اس کو کیا مسئلہ روزہ رکھنے میں، وہ تو کنٹینیو کر سکتا، لیکن وہ بھی نہیں رکھتا، کیوں؟ چونکہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ بغیر سحر کے روزہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، سحر نہیں کرتا ہے تو پھر روزہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے رمضان ہو یا غیر رمضان روزے آپ رکھیں، سحر کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ شرط سمجھتے ہیں، شرط کا معنی ہوتا ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرا کام نہیں ہوگا۔ جیسا نماز کے لیے غسل اور وضو شرط ہے، مطلب یہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوتی، تو ویسے جو سحر جو کرنا، سحر میں کھانا کھانا، یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کرنا چاہیے۔ میں جب یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں تو میں ہرگز ہی نہیں کر رہا ہوں کہ سحر کو آپ چھوڑ دیں آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، تو نہیں، کرنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے لیے پوائنٹ رکھ رہا ہوں جو نہیں کر پاتے، اور نہیں کر پاتے تو یہ سوچتے کہ اب روزہ نہیں ہے اور پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ ایک انسان صرف لا علمی کی وجہ سے فرض روزوں کو چھوڑ دے رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، تو کوشش یہ کرے کہ رمضان کے اندر رات میں سوتے وقت ہی نیت کر لے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر سحر نہ کر پائے تو بھی روزہ رکھنا آپ کا
درست ہے, یاد رکھیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ اور اس میں مسٹیک ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی یاد رکھیے نہیں ہے. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, جو سحر کے تعلق سے یاد رکھیے, اور یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سحر کرنا چونکہ واجب ہے اور اس کو کرنا چاہیے, تو وہ اس حد تک سحر کرتے ہیں کہ اگر سمجھ لیجیے کسی وجہ سے سوتے رہیں اور فجر ہو گئی یا فجر کی اذان پہ اٹھے, تب بھی اٹھتے ہیں, ایک گلاس پانی یا ایک نوالا کھاتے ہیں اور پھر روزے کو کنٹینیو کرتے ہیں. فجر ہونے کے بعد آپ کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے, اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا جب نیند ہوشیار ہو تو تب نماز کا ٹائم, حدیث کے اندر الفاظ ہے نا, کوئی انسان غفلت میں تھا, سو گیا, اب عصر کا وقت جانے پہ ہے یا چلا گیا اور پھر اٹھا, تو جب وہ اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, نیند میں تھا نا, اس کو پتہ نہیں چلا. تو وہ اس مسئلے کو لاتے اور روزے پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ابھی اٹھے نا ہم, تو اب کیا کرتے ہیں, ایک گھٹ پانی پی لیتے ہیں اور روزہ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی کر رہا ہے, یہ بالکل کامنلی میں نے یہ مسئلہ سنا لوگوں سے کہ آج بہت لیٹ ہو گئے تھے, 7 بجے پانی پی کے سوئے. تو میں نے ایک دو بار سنا, پھر میں نے پوچھا 7 بجے پانی پی کے سوتے, اس کا کیا معنی ہے؟ تو بولے وہ سحر ضروری ہے نا. ہاں, تو بولے سحر نہیں ہوئی تو ہم کیا کرتے, بولے جب بھی اٹھے ایک گھٹ پانی پی لیتے اور روزے کنٹینیو کرتے. فجر کے بعد آپ نے کچھ بھی کھایا, کچھ بھی پیا, تو روزہ نہیں ہوتا ہے آپ کا. تو لوگ سحر کو اتنا مطلب جس کو کہتے واجب سمجھ رہے, ضروری سمجھ رہے کہ فجر کے بعد بھی سحر چالو ہے. کچھ لوگوں کو یہ غفلت بھی ہوتی ہے سحر میں, جس کو آپ خاص طور سے یاد رکھے, اور یہ سوالات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اذان تو 15 منٹ لیٹ ہوتی, لیکن اب اذان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سحر کرتے تھے. ارے وہاں اذان اس زمانے میں اول وقت میں دی جاتی تھی, بالکل جیسا کہ سحر کا وقت ختم ہوا تو اذان ہوتی تھی, تو تب آپ کو سحر اذان تک کرنا تھی, ہماری اذانوں تک نہیں کرنا ہے. کوئی 10 منٹ بعد, کوئی 15 منٹ بعد, کوئی 20 منٹ بعد, کوئی آدھے گھنٹے بعد چل رہا ہے, تو یہ اذان نہیں ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی, ایک ہوتی تھی فجر سے پہلے اور ایک ہوتی تھی فجر کی ابتدا پر. فجر سے پہلے کی اذان ہوتی تھی, اس کو بولتے تھے تہجد کی اذان, جو لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی. اسی لیے حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب بلال اذان دے تو تم کھانے پینے سے مت رکو, ہاں جب مکتوم اذان دے تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ, چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی, پہلی فجر سے پہلے, وہ کس لیے ہوتی تھی, تہجد میں اٹھانے کے لیے, سحر کے لیے اٹھانے کے لیے. اور دوسری اذان کب ہوتی تھی, فجر کی ابتدا پر, جو بولیں گے فجر کی اذان. پہلی اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ, دوسری اذان دیتے مکتوم رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کہا بلال کی اذان پہ کھانا پینا مت چھوڑو, مکتوم کی اذان پر کھانا پینا چھوڑ دو, چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں اٹھانے کے لیے کیا کرتے تھے, اذان دی جاتی تھی. اس کو عام زبان میں تہجد کی اذان بول لیجیے آپ, تو اذان دی جاتی تھی. ہمارے پاس سحر میں اٹھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, مطلب ٹریڈیشنلی چلا رہا ہے, یہ مطلب نسل در نسل چلا رہا ہے. کوئی باجے بجا رہا ہے, کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کوئی ڈفلی بجا رہا ہے, کوئی الیکٹرک پولز بجا رہا ہے. ہوتا ہے نا آپ کے محلے میں, وہ جو ہالو والے پولز آتے ہیں نا, اندر سے خالی آتے لوگ اس کو بجاتے, وہ گھنٹے کی ایسی آواز کرتے بہت زور سے. تو کوئی پولز کو بجا رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, مطلب گانے اور بجانے کی آلات بجائے جا رہے فجر میں اٹھانے کے لیے. یا پھر وہ لوگ جو خاندان در خاندان گا کر اٹھاتے ہیں, وہ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں, قوالیاں گا رہے ہیں, ترانے پڑھ رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں. سنت موجود ہے, اذان سنت موجود ہے کہ فجر میں اذان دی جاتی ہے, وہ معاف کرنا سحر میں اذان دی جاتی تھی. لیکن اب چونکہ اب سنت کو ماننا تو ہے ہی نہیں ہے, تو طے کر چکے ہم لوگ, جو سسٹم چلے آ رہے ہیں بس وہ چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ جب بلال اذان دے تو کھانا پینا مت روکو. تو کون سی اذان دے رہے بلال, فجر کی نہیں ہو, وہ سحر کی اٹھانے کے لیے تہجد کی اذان ہے. جب مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو, اس لیے کہ فجر میں اذان دیتے ہیں. تو یہاں یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ اٹھانے کے لیے سسٹم شریعت میں موجود ہے, لیکن ہم نے پیرلل سسٹمز نکال دیے, جو بہرحال وہ الگ الگ ڈھنگ سے ہر الگ جگہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. بہرحال تو یہ چل رہا ہے. تو اس بات کو آپ یاد رکھیے, ان مسائل کو سحر کے تعلق سے یاد رکھیں. بھائی سحر میں ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت جو نیت کا, میں نے کہا کہ رات میں سوتے وقت نیت کر لے, سحر میں نیت کر لے, اٹھ گئے تو فرض روزہ ہے نا. تو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ نیت کرتے ہیں اور اس کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں. دیکھیں نیت کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں. نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں. جیسا مثال, آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں کسی کا گھر نظر آئے جو بڑا غریب آپ کا پڑوسی ہے, محلے والا ہے, آپ نے نیت کر لی کہ اب جمعہ سے جانے کے بعد کچھ خرید کے لا کے اس کو دے دوں گا. تو یہاں آپ نے کیا کیا مجھے بتائیے, جب نیت کیا تو کیا کیا, کسی بازو والے کو پکڑ کے بولا میں نیت کرتا ہوں اس پڑوسی کو اناج دینے کے فلاں فلاں, کچھ بولا آپ نے, نتھنگ. آپ نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ گئے, پھر جمعہ پڑھی, پھر دکان گئے, سامان خرید اور دے دیا, اجر مل گیا آپ کو. نیت کرنے پہ ایک نیکی مل گئی, عمل کرنے پہ پھر آپ کو آگے کے 1 سے 10 اور اس سے آگے کی نیکیاں مل گئی. لیکن یہاں کچھ بولا آپ نے منہ سے نہیں. تو نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو. جب انسان دل میں کسی کام کو سوچتا ہے, اس کو بولتے ہیں عربی میں نیت. اس نے نیت کر لی. تو ہمارے پاس سحر کی نیت کا بھی مسئلہ ہے, اس کے الفاظ لوگ پڑھتے ہیں, مطلب بولتے ہیں نیت لیکن پڑھتے ہیں الفاظ, ٹھیک ہے. اور بہت ایک کامن الفاظ ہے, ہو سکتا ہے میں پڑھنے میں غلطی کروں چونکہ عموماً میں پڑھتا نہیں ہوں. ایک نیت کے لیے ایک الفاظ ادا کرتے ہیں,
نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور بھی اس کے آگے آگے لمبا لمبا رہتا ہے، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ اس میں الفاظ ایڈڈ ہے. تو دیکھیے نیت دل کا ارادہ ہے. میں نے اس کی مثال بھی دے دی، آپ نے پڑوسی کو غریب کو دینے کی ارادہ کیا، دل میں سوچ لیا، تو یہ نیت. اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بڑھو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو لیفٹ سائڈ جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے دل میں نیت کرتے ہیں کہ لیفٹ جانا اور چلے جاتے ہیں. کہ آپ بولتے ہیں میں گاڑی کو ٹرن لے رہا ہوں لیفٹ سائڈ اور فلاں ہے، منہ میرا اس کی طرف ہے، اس کی کچھ بھی نہیں کرتے آپ نے دل میں سوچا، اس کے بعد عمل شروع ہو گیا. آپ نے سوچا اب رائٹ جانا ہے، دل میں سوچا اور عمل شروع ہو گیا. اسی کو بولتے ہیں عربی میں نیت. اب نیت کے الفاظ روزے میں ہم نے نیت کے الفاظ بنا لیے اور فرض روزے میں یہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، جو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی، یہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت. اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ کیا معلوم آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اس میں عربی بھی غلط ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسٹیک عربی میں نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کیا مسٹیک عربی میں اس کے معلوم، کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں ہے. یہ جو نیت کے الفاظ ادا کر رہے ہیں لوگ، ایک تو ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ ہے، اور وہ الفاظ بھی غلط ہے. نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. دیکھیے عربی زبان میں جو ابھی گزر رہا ہے آج، اس کو بولتے ہیں الیوم. جو کل گزر چکا ہے یسٹرڈے، اس کو بولتے ہیں الامس. اور جو کل آنے والا ہے ٹمارو، اس کو بولتے ہیں غدن. تو نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. اب مجھے بتائیے رمضان شروع ہوتا ہے تو کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے نا. تو آپ پہلے روزہ رکھتے ہیں، پہلے سے جو ہے تراویح پڑھتے ہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں، تو مطلب مغرب میں ہی وہ تاریخ چالو ہو گئی. مطلب ایک رمضان کب چالو ہوا؟ مغرب میں. پھر اس کے بعد عشاء میں تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد پہلی سحر کی، پھر اس کے بعد پہلا روزہ رکھا. مطلب دن چالو ہوتا ہے مغرب سے. اب نیت کیا کر رہے ہیں آپ؟ فجر میں کر رہے ہیں، اور نیت کیا کرے؟ کل کے روزے کی. ایڈوانس نیت چل رہی ہے ایک دن. نویت اصوم غدا، مطلب روزہ رکھ رہے ایک نمبر کا، نیت کرے 2 نمبر کے روزے کی، پھر دوسرے روزے میں کرے تیسرے روزے کی نیت، تیسرے روزے میں کرے چوتھے. تو اس میں عربی کی بھی مسٹیک ہے. تو یاد رکھیے ایک تو سنت سے ثابت نہیں، بس یہی کافی تھا ہمارے بھی، اس پر یہ عربی عبارت بھی صحیح نہیں. یاد رکھیے جس نے بھی بنایا جلد بازی میں بنا لیا کہ بھائی آپ لوگوں کو نیت دینا، چلو لکھ دو کل کے روزے کی، چونکہ اس کو اگر آج رات ہے تو آج ابھی ہے، اور دن جب فجر آئیں گی تو کل شروع ہوں گا، ویسے نہیں ہے. تو اس میں عربی کی مسٹیک ہے. تو آپ کو الفاظ ادا نہیں کرنا نیت کے لیے، کیا کرنا ہے؟ دل میں ارادہ کہ روزہ رکھنا ہے بس. اور روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتا، کوئی چیز کی بولنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے ہر عمل سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اس کا معنی یہی ہے دل میں ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، دل میں ارادہ کرنا ہی اس کا معنی ہے، کہیں بھی آپ کو الفاظ ادا نہیں کرنا. یاد رکھیں تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، ورنہ اتنی جس کو کہیں گے اہم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اس عمل کی ابتدا بھی ہم ایک رانگ چیز سے، ایک غلط چیز سے، غلط دعا سے اس کی شروع کر رہے ہیں. یاد رکھیں تو لہٰذا ہم کو دل میں ارادہ کرنا ہے، یہ اس کو نیت کہتے ہیں. یاد رکھیے اور یہی انشاءاللہ عزیز کافی ہوتی ہے. اسی طرح یاد رکھیے سحر میں غفلت جو ہم سے ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت ہم اٹھتے ہیں اور یہ بہت پرائم ٹائم ہے دعا کے لیے. اب دعا میں آپ اپنی حاجت بھی پوری کروا لیجئے، دعا میں آپ اپنی مغفرت بھی کرا لیجئے، دعا میں آپ اپنی بیماری کو دور کروا لیجئے. دعا بہت پرائم ٹائم ہے. عموماً یہ ٹائم پورا سال رہتا ہے، لیکن پورا سال تو ہم اٹھتے نہیں اس وقت جو سحر کا وقت ہوتا ہے. خصوصاً ہم رمضان میں تو سب اٹھتے ہیں، لیکن ہماری غفلت یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کو ہم دعا کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں، توبہ کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں، استغفار کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں. اٹھتے اور صرف سحر کرتے ہیں. جلدی بھی اٹھ گئے تو کوئی یہ کام نہیں کرتا، اور دیر سے اٹھا بھی تو کام، مطلب بس اس کو سحر کا وقت ہی سمجھتے ہیں، صرف کھانے کا وقت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پرائم ٹائم ہے پورے لائف کا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہر مصیبت زدہ، ہر دکھ جس کو کہیں گے دکھ جو انسان دکھ سے گزر رہا ہے، ہر تکلیف اور بیماری سے گزرنے والے انسان سب کے لیے وقت ہے. کیا وقت ہے؟ یاد رکھیے بڑا اہم ٹائم. لوگ پوچھتے کس وقت دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، تو یہ وقت ہے دعا قبول ہوتی ہے. کون سا وقت؟ سحر کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، رات کا تیسرا پہر بولتے ہیں اس کو، جو اس وقت وہ کرنا چاہیے. دن میں جو ہے 12 پہر ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ تیسرا پہر ہے رات کا. یہ ابتدا ہو رہی ہے، مطلب رات شروع ہو رہی ہے نا مغرب سے، تیسرا پہر ہے، آخری پہر ہے. یاد رکھیے. اب آئیے اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا بزرگ پروردگار جو ہے رب ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے، ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے. اور جب رات کے آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کر لوں؟ اللہ آواز لگانے لگا تھا، جاؤ آواز لگاؤ، کہ آواز لگاؤ کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں. پھر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں. پھر آواز لگائی جاتی ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے ہر رات تو ہم جاگتے نہیں ہیں. رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ہم اس وقت تو بالکل روزہ جو بھی رکھ رہا ہے سب اٹھتے ہیں، تو اس وقت پہ غفلت نہ برتے ہیں. اس وقت کو دعا کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے، اس وقت کو توبہ کے لیے، اس وقت کو استغفار کے لیے. اور قرآن میں 2 سے 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. خواتین کو میں نے دیکھا 2 بجے 3 بجے سے اٹھ جاتی ہے سحر بنانے کے لیے. استغفار کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کام کرتے کرتے چالو رہ سکتا ہے.
استغفار کے لیے کوئی خاص گھڑی، کوئی وقت، کچھ بھی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ تو آٹا گونتے وقت بھی ہو سکتا ہے، کھانا بناتے وقت بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ ذکر چالو رہ سکتا ہے اللہ سے، اور اتنے پرائم ٹائم، اتنے افضل وقت میں، لیکن ہم کو اس کی چونکہ اہمیت بتائی نہیں جاتی. سحر مطلب صرف کھانا اور کھانا، اس کا ہم کچھ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کوشش کریں کہ اب سحر میں اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے تو آپ پون گھنٹہ پہلے اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کچھ زیادہ نہ صحیح تو. اس کے بعد اپنے رب سے دعا کر لے، جو کہ آواز لگا رہا ہے، چاہتا ہے معاف کرنا بندوں کو، چاہتا ہے دعا ان کی قبول کرنا، چاہتا ہے ان کے دکھ درد کو مٹانا، تو کیجیے آپ. سب سے افضل وقت ہے یہ، سب سے افضل وقت ہے دعا کا ادب. چونکہ سب سے افضل نفل عبادت تہجد کی نماز ہے، سب سے افضل ہے، چونکہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس کی فضیلت ہو جاتی ہے اس نماز کی. اسی طرح اس وقت کی دعا، توبہ، استغفار، یہ بھی اہم یاد رکھ. لیکن ہم روز اٹھتے ہیں سحر میں، لیکن اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اب سب لوگ کوشش کریں اس کا فائدہ اٹھائے، اور استغفار کے خاص طور سے استغفر اللہ، بس اتنا استغفر اللہ اتنا ہی آپ پڑھیں، استغفر اللہ. اس کے علاوہ بھی سید الاستغفار وغیرہ جن کے بڑے بڑے الفاظ یا لمبے الفاظ ثابت ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. بس موقع نہیں ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے شہر سے، بغداد سے کسی دور علاقے میں چلے گئے کچھ کام کے سلسلے میں. اب رات ہو گئی تو وہ چھوٹا سا خریہ تھا، وہاں کوئی ہوٹل یا دکان یا وہ نہیں تھی کہ جہاں وہ رکے. آپ رات میں تلاش کرنے لگے، مسجد کے قریب گئے تو مسجد رات میں بند کر دی جاتی تھی، کسی سیکیورٹی یا کسی حفاظت کے تدبیر کے اعتبار سے مسجد ہی بند کر دی گئی. مسجد کے سامنے ایک شخص تھا جو روٹیاں ڈالتا تھا. عربوں کے اندر ایک قدیم زمانے سے ٹریڈیشن ہے، وہ سالن گھر میں بناتے ہیں، روٹیاں باہر سے خریدتے ہیں، اور روٹیاں تندور میں سیکی جاتی تھی. تو بہرحال وہ روٹی ڈال رہا تھا، نان بھائی جس کو بولتے ہیں، یا جو بھی بہرحال نان ڈال آپ کے روٹی ڈالنے والا. تو وہ شخص ڈال رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، پریشان ہے، تو کہا آپ آ جائیے اندر اور یہاں بیٹھ جائیے. اب کیا کریں، رات سردی والی ہے تو تندور بھی ہے، تھوڑا گرم رہیں گا، لیکن سونے وغیرہ کی جگہ نہیں تھی. لیکن دکان ہوتی، چھوٹی سی دکان بیچاری. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں جا کر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو دیکھا وہ آدمی رات جو آٹا گونڈ رہا تھا، چونکہ ابھی تو رات کی ابتدا تھی نا، وہ صبح کے لیے بنا رہا تھا چیزیں، تو استغفار کر رہا تھا، مطلب استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے وہ آٹا گونڈ رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تھوڑا سا ایک خیال آیا، کیوں نہ اس سے پوچھتا ہوں، اس کو کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا اس استغفار کا، اتنا پڑھ رہا ہے یہ، مطلب یہ ہمیشہ پڑھتا ہوں گا. تو انہوں نے سے پوچھ لیا کہ تمہیں اس استغفار کرنے کا کچھ فائدہ ہوا کبھی؟ استغفر اللہ یہ پڑھنے کا کچھ فائدہ ہوا کبھی؟ اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے، ان گنت فائدے استغفار پڑھنے کے. تو کہا بہت فائدہ ہوا. کہا کیا فائدہ؟ کہا آج تک ایسا کوئی مسئلہ یا ایسی کوئی دعا نہیں تھی جو میں نے اللہ سے کی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو، میں استغفار کرنے کی وجہ سے. تو کہا اچھا. کہا ایسی کوئی ہے جو باقی ہے؟ تو کہا ایک دعا باقی ہے جو قبول نہیں ہوئی ہے. تو کہا کیا دعا ہے؟ تو کہا ہمارے زمانے کے ایک بڑے امام ہیں، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں، لیکن آج تک ان سے ملاقات میری نہیں ہوئی، اور میں اپنا بزنس چھوڑ کر بغداد نہیں جا سکتا ان سے ملنے کے لیے، چونکہ چھوٹا موٹا آدمی تھا، ایک دن 2 دن بھی سفر کرے گا تو اس کی بزنس تجارت مار کھا جائیں گے، بیوی بچے ڈیپینڈ ہے اس پر. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو بھی اس سے ملا دیا. استغفار کی برکتیں یاد رکھیں. تو بڑی برکت، جس کو کہیں گے برکت والا لفظ ہے یہ استغفر اللہ. اتنا ہی پڑھیے آپ، زیادہ یاد بھی نہیں. تو اور یہ ہماری مصیبتیں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، بیماری سب کچھ دور کر سکتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تاثیرات دی ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال سحر روز کر رہے ہیں، 1 مہینہ کر رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ نہیں آ رہے. یا پھر جو لوگ قضا روزے رکھتے ہیں، یاد رکھیں قضا روزے کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا، اس کے لیے بھی نیت ضروری، تب بھی کی. تو سحر میں جب بھی اٹھے آپ، بہرحال یہ عام ہے، سال بھر کے لیے کیجیے آپ، لیکن رمضان میں تو ہم اٹھتے ہی، اس لیے میں نے کہا کہ خاص اس وقت کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس وقت کا دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. اور ویسے بھی تہجد کی نماز کی فضیلت میں ایک فضیلت کیا ہے معلوم آپ کو؟ کیونکہ سب سے افضل نفل عمل ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے نماز. روایت کے اندر کئی الفاظ ہیں کہ تم رات کی نماز پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا شیوا تھا، اس رات کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر ہے. تو سحر کے وقت، مطلب رات میں تہجد پڑھنا، جو سحر کے وقت خاص ہے، تہجد کا وقت عشاء کے بعد چالو ہو جاتا ہے، لیکن یہ افضل وقت ہے. اس وقت تہجد پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیماری سے پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری نہیں سن رہا، نعوذ باللہ. آپ سنائیے تو صحیح اللہ تعالیٰ، پکاریے تو صحیح جیسا پکارنا چاہیے، اس کوشش تو کیجیے جیسا اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. یاد رکھیں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. آئیے چھوٹا سا واقعہ سنا تو کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بارش نہیں ہوئی کافی زمانے تک، تو آپ نے اپنا لاؤ اور لشکر لیا اور چل پڑے نماز استسقاء کے لیے، کہ آپ بارش کے لیے نماز پڑھیں گے، اور اپنے لاؤ لشکر کو لے کر چل پڑے. جب راستے میں چل رہے تھے تو آپ نے سب سے کہا کہ واپس چلو، ہم کو واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، ابھی تو نماز نہیں ہوئی، ہم تو نماز کے لیے جا رہے تھے نا، استسقاء، نماز نہیں ہوئی اور آپ واپس چلنے کا حکم دے رہے. تو کہا جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو میں نے ایک چوٹی کو دیکھا، وہ پیٹھ کے بل لیٹی تھی، اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اس نے کیا تھا، اور اللہ سے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی. اب ہم کو دعا کرنے کی، مطلب نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟
تو اللہ تعالیٰ تو چوٹیوں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ مانگنا ہے مانگنے والے، مانگنے کا طریقہ ہے، مانگنے کے وقت ہے، مانگنے کا جس کو کہیں گے مخصوص وقت بتائے گئے، اوقات بتائے گئے، لیکن ہم لوگوں کو وہ نہیں. ہم کھا کچھ بھی رہے، پی کچھ بھی رہے، زندگی کیسی بھی گزارے، فکر اللہ تعالیٰ سنتا نہیں. اللہ سب کی سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو مانگا کبھی وہ دے دیتا ہے، جو مانگا کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت کو اتنی دور کر دیتا ہے، اور کبھی جو مانگا اس کے بدلے آخرت میں اجر دینے والا ہے. تو سننا تو ہے ہی اس نے، یہ بات طے ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اس چیز کو بھی ہم سمجھیں. تو سحر کا وقت بڑا اہم ہے. تو اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، خاص طور سے یہ سحر تو کر رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے ہیں، استغفار نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور جو عورتیں ہیں جو نماز نہیں بھی پڑھتی ہے ان حالات کے اندر بھی ہے، تو استغفار کو تو کوئی ممانعت ہے ہی نہیں. یہ سب تو کر سکتی ہے نا رات کے وقت، رات کے دعا کا فضیلت اٹھا سکتی ہے، استغفار کی فضیلت اٹھا سکتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر سکتی ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. آئیے اسی طرح صبح کے وقت ایک جو مسئلہ سحر کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو ہمیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی شرماتے بھی ہیں، لیکن بہرحال شرمانے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ چیز چونکہ شرعی مسئلہ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ایک انسان ہوتا ہے جو جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، مطلب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. اب وہ ایسی حالت میں ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. اگر سمجھ لیجیے مثال کے طور پہ وہ سویا تھا، اب اٹھا تو سحر کو صرف 10 منٹ ہے، تو اب سحر کروں یا غسل؟ تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں سحر نہیں ہوتی ایسی حالت میں. اور کبھی کبھار تو میں نے یہاں تک لوگوں کو سنا کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا. کیوں روزہ چھوڑ دیا؟ کہ رات میں غسل نہیں تھا تو روزہ چھوڑ دیا. دیکھیے غسل کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں، غسل کا آپ کی نماز سے فجر کی، لیکن روزے سے نہیں. تو آپ کو اگر غسل نہ بھی ہو، غسل واجب بھی ہو، تو آپ سحر کر لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کر لیں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ بعض مرتبہ، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنوبی حالت میں ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے. مطلب آپ اٹھتے تھے، سحر کرتے تھے، روزہ شروع ہو گیا، پھر آپ غسل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کو جاتے تھے. تو غسل کا تعلق آپ کے نماز سے ہے، یاد رکھیں، اور روزے سے نہیں. تو روزے کے لیے آپ کوئی بھی حالت میں اٹھے، ٹھیک ہے، چاہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہو، ایک آدمی غیر شادی شدہ ہو، نوجوان ہو، یہ ہو سکتا ہے مسئلہ. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو صرف اس کو سحر کرنا ہے، غسل لینا ہے، اس کے بعد نماز کو آپ چلے جانا ہے. تو روزے کا تعلق غسل سے نہیں ہے. مطلب سحر بھی لوگ کرتے نہیں، اگر غسل نہیں ہے تو کر بھی لے تو سمجھتے ہیں روزہ باطل ہے، کمزور ہے، ناقص رہیں گا آج کل. ایسا کچھ بھی نہیں. اب اسی میں ایک مسئلہ، ایک پوائنٹ جوڑ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، وہ سو گیا. اب ہوتا ہے فجر کا تو سو جاتا ہے انسان، سو گیا اور اس کا احتلام ہو گیا، مطلب پھر غسل واجب ہو گیا. تو لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا اور پریشان ہوتے ہیں. اب سوال بھی نہیں کر پاتے نوجوان، تو کس سے سوال کرے، کیا بولے، اور سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا. دیکھیے ایک اصول بتاتا ہوں، ایک جنرل اصول بتاتا ہوں. روزہ کسی چیز کے کھانے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے. پیشاب نکل گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹ گیا. آپ کا پیخانہ نکل گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا. آپ کو احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم دیکھ لیا آپ نے، آپ کا غسل ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، چونکہ چیز نکلی ہے. آپ کو بلڈ، کسی کو جو ہے ٹیسٹنگ کے لیے اپنا بلڈ دینا ہے، خود نکلا، روزہ نہیں ٹوٹا. نکلنے سے نہیں ٹوٹ رہی کوئی بھی چیز. ناک بہ رہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا اس سے، چونکہ باہر نکل رہی چیز، جا نہیں رہی اندر کچھ بھی. سمجھ رہے آپ؟ تو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیں. تو عمومی چیز ہے. تو اب یہاں کیسے روزہ ٹوٹ گیا سمجھتے ہیں. تو نوجوان پریشان، گھر میں بول سکتا نہیں، غسل کیسے لے، کسی سے مسئلہ پوچھ سکتا نہیں، اور پریشان ہوتے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کے روزے پہ اس کا کوئی امپیکٹ، کوئی ایفیکٹ ذرہ برابر بھی نہیں آتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، مطلب اتنا بھی نہیں کہ آپ پریشان ہو کہ میں اب کیسے کروں اور کیا کروں. آپ کا روزہ بالکل درست ہے، آپ اپنے روزے کو کنٹینیو کیجئے، یاد رکھیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو سحر کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. آئیے روزے کے تعلق سے کچھ اور مسائل جو دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے روزے کے اندر عمومی ہونے والی غلطیاں. اب یہ تھا روزے سے پہلے سحر کے اندر ہونے والی جنرل مسٹیکس جو ہم کرتے ہیں. اب آئیے وہ دیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں ہونے والی کچھ غلطیاں. یقیناً یہ بات پوری نہیں ہو پائیں گی، تو اگلے جمعہ اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو روزے کے جو احکام نہ سیکھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھتے لیکن اس کے احکام نہیں سیکھتے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ غور سے سنیں آپ. جو چیز کا کرنا اللہ نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے، جیسے توحید ہے، فرض ہے ہم پر، ہمیشہ اس حالت میں رہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہے. تو جو فرائض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز جن چیزوں سے مکمل ہوتی ہے وہ چیزنا بھی فرض ہے. نماز کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی وہ جاننا بھی فرض ہے. جیسا کہ اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو غسل سیکھنا بھی فرض ہے، چونکہ بغیر غسل کے وضو نہیں ہوتا اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے نا. تو جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، غسل سیکھنا بھی واجب ہے، وضو سیکھنا بھی واجب ہے، نماز سیکھنا بھی واجب ہے. نماز کب ہوتی ہے اور کب ٹوٹتی سیکھنا بھی واجب ہے. سجدے سہو سیکھنا بھی واجب ہے. سب سیکھنا واجب ہے، چونکہ وہ فریضہ ہے نا. تو فریضے کو تکمیل کرنے کو جتنی چیزیں لگتی ہے سب سیکھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. تو روزہ ہے، اب روزہ رکھنا فرض ہے، تو اس کے مسائل جاننا بھی کیا ہوا ہم پر واجب اور فرض ہوا. لیکن عمومی طور سے
روزے کے مسائل ہم نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے روزے کے مسائل تو اتنے مختصر ہے, نماز کا تو میں بولوں گا ذرا بڑی کتاب ہو جائیں گی چونکہ غسل سے چالوں گا, لیکن روزے کا معاملہ تو ایسا ہے 30-40 پیجز کی کتاب میں مکمل مسائل آپ پڑھ لے سکتے ہیں روزے کے, کمپلیٹ. یا میں شاید زیادہ بول دے رہا ہوں, 30-40 بڑے فونٹ میں, وہ چھوٹی کتاب آئیں گی, اتنا آپ پڑھ لے الحمدللہ پورے مسائل معلوم ہو گئے آپ. چلو روزے کے معاملے میں مطمئن ہوں گے. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ روزے کے مسائل نہ جاننے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے روزہ رکھا, لیکن ابھی وہ کیا ہے, روزے سے پہلے کی عادتیں باقی رہتی ہیں. اب چلتے چلتے کچھ اٹھا کے کھا لیا, مطلب اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, اب عادت ہوتی ہے نا, یہ اٹھا کے کھا لیا, امی کچھ بنا رہے تو ہاتھ ڈال دیا, بیوی کچھ بنا رہی تو ہاتھ ڈال کے اب کھا لیا. اب کھانے کے بعد اب تلمل شروع ہو جاتا اس کا, بیوی بول رہی روزہ ٹوٹ گیا تمہارا, بہت ہاتھا ڈالتے تھے نا, نہیں بولتے, سنتے نہیں نا, چلو اللہ نے تم سے بدلہ لے لیا. اب تو امی کے پاس جا رہا, امی بولے نہیں روزہ ہے تیرا. چچا کو فون لگا رہا, چچا ایسا ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا بیٹا تیرا, اب کھا لے تو کچھ بھی. ماموں کو فون, ماموں بولے روزہ ہے تیرا باقی, ابھی پورا دن ہے نہیں ہے نہیں ہے. اب یہ تو اس آدمی کا معاملہ ہوا جس نے کچھ کھایا نہیں بعد میں. اب ایک آدمی کیا رہا تھا, اب چلو کھا لیے نا اور کھا لیتا ہوں. اب جب اس نے سیکنڈ ٹائم کھایا, اب روزہ ٹوٹ گیا اس کا, کیونکہ جب فرسٹ ٹائم اس نے کھایا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا جب کوئی غلطی سے کھا لے اور پی لے, یہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا, مطلب اس کی تقدیر میں تھا تو اللہ نے اس کو ایسا کھلا دیا. روزے میں کھا نہیں سکتے, حرام ہے روزے میں کھانا, لیکن اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا تو اس نے کھا لیا, ہو گیا. تو جو ہو گیا ختم ہو گیا. اب اس میں کوئی ملامت نہیں, کوئی کمزوری روزے میں نہیں آتی, کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب مسئلہ معلوم نہیں. اچھا دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, آپ نے کسی وجہ سے روزہ توڑ دیا یا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, بیمار اور مسافر کو چھوڑ کر, تو آپ روزے کو کنٹینیو تو نہیں کریں گے چونکہ وہ ختم ہو گیا, لیکن آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں, چونکہ دوسرے لوگ کھا رہے بھی نہیں ہیں. آپ اس کا احترام کریں گے اور سمجھے آپ بھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں شام تک. تو اب اس نے کیا کیا, پہلے تو علم نہیں تھا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں, جو غلطی سے غفلت سے کھا لیا, غفلت اور غلطی سے یاد رکھی, جان بوجھ کے نہیں, تو نہیں ٹوٹا اس کا روزہ. لیکن اب وہ کوئی اس کو مشورہ دیتا اب کھا لو, اب کیا کھا لیے تو اب کیا دن کا فائدہ اٹھا لو, تو روزے میں وہ ایسا کھا نہیں سکتا, یاد رکھی. لیکن اس کا روزہ بیسیکلی ٹوٹا ہی نہیں تھا, لیکن اب چونکہ ٹوٹا نہیں تھا لیکن علم نہیں تھا, دیکھیں آپ پورا دن کشمکش, روزہ ہوا روزہ نہیں ہوا, کنٹینیو کروں کنٹینیو نہ کروں, چھوڑ دوں اور رکھ لوں, اور اس طرح سے آدمی پریشان ہوتا ہے. تو گزارش کروں گا روزے کے مسائل جان لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا اس کے الفاظ ہے, جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. تو مسئلے معلوم نہیں ہیں, جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں, اور بہت سارے مسائل اس سے جو ہے یاد رکھیے پیدا ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے روزے کی حالت میں کھانے سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے جو یاد رکھیے, جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور ویسے یقیناً نہیں کرنا چاہیے, لیکن ضرورت پڑنے پہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور یہ جائز ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ کیا ہے, روزے کی حالت میں ضرورت پڑنے پر چیزوں کو چکنا, کھانا نہیں چکنا. جیسے ایک عورت ہے کھانا بنا رہی ہے, اب اس کو چکنا ضروری ہے, کھانا کیسے بنا, چونکہ شوہر کا موڈ آلریڈی اس کا ہمیشہ خراب ہی رہتا بیچارے کا. اب کیا کریں گے, جب آپ شام میں آئیں گے تماشے ہو جائیں گے تو کیا کر سکتی ہو, کھانا نہیں ہے زبان پہ لگا تھوک دے اس کو. آپ ایک بہت بڑے شیف ہے, کوک ہے, اب کیا کریں گے, کھانا بنا رہے ہیں اب سب وہ لوگ کھانے والے, شام میں غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہونے والا ہے نا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, چیز میں آپ نے ڈالا چکا, نگلا نہیں یاد رکھیا, زبان پہ لیا اور پھر تھوک دیا, اس کو اسپٹ کر دیا, یہ جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے. یہ چونکہ کھانے کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے سوور ہزاروں لوگوں کا آپ کھانا بناتے ہیں, آپ شیف ہو, آپ گھر میں ایک لیڈی ہو جس کا کھانا صحیح بننا ضروری ہے, لوگ بھوکے رہتے ہیں افطار کے وقت, ہے نا, تو آپ چک سکتے ہیں. خالی لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ارے نہیں وہ حرام, ایسا کچھ بھی نہیں. یاد آپ کو ضرورت پڑنے پہ آپ نے لیا, زبان پہ لگا تھوک دے اس کو, یہ بات آپ طے کریں کہ آپ تھوکنے کا یاد رکھیں, چونکہ آپ روزے کی حالت میں. لیکن روزے کی حالت میں آپ کو ضرورت پڑنے پہ اگر آپ کو چیز چکنا چاہے تاکہ چک کے اس کا ٹیسٹ اور ساری چیزیں, عورتوں کو بھی مسئلے آتے ہیں, وہ زیادہ جانتی ہے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, اور جو کوکس وغیرہ ہوتے ہیں جو کھانے بناتے ہیں بڑے بڑے, ان کو بھی بتائے کہ کتنا ضروری ہے کہ وہ چکیں گے, نہیں تو نمک کا اندازہ نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا, تو چکے اور اس کو اسپٹ کرے, تھوکے, یہ بالکل ضروری یاد رکھے. اس بات کو ذہن نشین رکھے, یاد رکھے کہ اندر نہ جائے وہ, اچھے سے اس کو بعد میں آپ تھوک لے, کلی کر لے, جو بھی کرنا ہے وہ کر لے.